السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویڈیو مجھے بےحد پسند تھی۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر کون سا لیکچر تیار کیا جائے جو بالکل اس کے مطابق فٹ ہوتا ہو، تو آج اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، اس کے فضائل جانیں۔ تو ان کے بارے میں نے احادیث تلاش کی، ان کے فضائل آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نمبر 1 ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نمبر 2 10 برائیاں معاف ہوتی ہیں، نمبر 3 10 درجات بلند ہوتے ہیں، نمبر 4 10 سلامتی ہوتی ہے، نمبر 5 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5713 کے مطابق 70 رحمتیں ہوتی ہیں، 5 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نمبر 6 70 بار اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک بار درود پڑھنے پر اس کے اوپر 70 بار دعائیں کی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 7 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، نمبر 8 اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، نمبر 9 اللہ تعالیٰ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو فضائل بتائے، درجات بلندے بتائے۔ اب ان کے مطابق آپ لوگوں کو احادیث کا حوالہ بھی دوں گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درود پاک صحیح طرح سے پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ علی کو علی ہی پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہے عین کے ساتھ، علی ہے الف مد کے ساتھ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم جو دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس طرح درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ درود پڑھ کر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے وعلینا معہم، وعلینا معہم کا ترجمہ ہے اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت ہو۔ تو اگر ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ وعلینا معہم، تو ایک تو یہ حدیث کے مطابق میں مزید ثواب ملے گا، اور دوسرے یہ کہ ساتھ میں ہم خود کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 11060 ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میری قبر کو عید بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس مجلس میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ باعث حسرت ہوتی ہے۔ ہم دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کے بعد پڑھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے وقت پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، جمعے والے دن کثرت سے پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر
1114 ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو تم اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا بھی کیا کرو۔ دریافت کیا گیا، اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہے جو پوری کائنات میں صرف ایک آدمی کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا، یعنی کہ مقام محمود کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جا سکے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ جو کوئی دعا کرتا ہے اذان کے بعد یہ اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور درود شریف بھی پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5719 کے مطابق، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 5718 میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی آدمی جو مجھ پر درود بھیجے مگر اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کے جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سلام کا درود کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد حدیث نمبر 5716 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5715 کے مطابق درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جب تک انسان درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5714 کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس پر میں رحمت نازل کروں گا، اور جس نے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ تو اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سجدہ شکر سنت سے ثابت ہے۔ کوئی بھی خوشی کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی یا خوش ہوتے تو اسی وقت سجدہ شکر کرتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5713 ہے کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے فرشتے اس کے لیے 70 بار دعائیں رحمت کریں گے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5712 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5711 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5710 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 برائیاں معاف فرمائے گا۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 5710 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کی 10 برائیاں معاف کرے گا۔ تو اتنے بڑے درجات اور اتنی زیادہ فضائل اس درود پاک کے ہیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سنیں یا آپ خود کہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اس سے بھی درود ہی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔